نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ظلم کے ضابطے، ظلم کے ضابطے، مہنگی بجلی، مہنگی بجلی، مہنگی بجلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج پاکستانی قوم ایک طرف سیلاب کی لہروں کی شکار ہے اور دوسری طرف سراب کی زد میں بھی ہے۔ سیلاب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں کا سبب ہے، اور سراب یہ حکمرانوں کے کرتوت اور ان کے خوبصورت بیانیے کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، سیلاب وقتی چیز ہے اور سراب جو ان حکمرانوں کا پیدا کردہ ہے یہ آپ کی زندگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ سراب آج بھی آپ کو اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے اور کل بھی۔ سیلاب آیا اور چلا جائے گا، لیکن یہ سیلاب جو آپ کو اپنی زد میں لے کر آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ سیلاب آتا ہے، لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لوگ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، اور جب سراب اپنی زد میں لیتا ہے تو رات تو کیا، لوگ دن میں بھی آنکھیں نہیں کھولتے اور دیوانوں کی طرح سراب کے پیچھے اس طرح سے بھاگتے ہیں کہ وہ بے دم ہو کر مدہوش ہو جاتے ہیں اور خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سراب جو حکمرانوں کے بیانیے کا نتیجہ ہے، وہ بیانیہ جس میں خوبصورت لفظ ہیں، جس میں خوشنما نعرے ہیں، جس میں بہترین تقریریں ہیں، جس میں انتخاب سے پہلے زبردست منشور ہیں، اور انتخاب کے بعد یہ وہ سراب ہے جو لوگوں کی جیبوں کو کاٹتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ سارے حکمران، جس میں پیپلز پارٹی، جس میں نواز شریف اور جس میں جناب عمران خان صاحب، یہ اس سراب کے ذمہ دار ہیں۔ اور سراب کیا ہے؟ سراب یہ ہے کہ یو این او میں جا کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لوگ اشش کر اٹھتے ہیں کہ کشمیر کا مقدمہ بڑا خوبصورت پیش کیا، اور جب پاکستان واپس پہنچتے ہیں تو حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کو ہر تیسری چوتھے مہینے قید کی سزائیں سناتے ہیں۔ یہ بدعملی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے فیول ایڈجسٹمنٹ ختم کر دیا، ختم نہیں کیا، لوگوں کو نیا زخم لگاتے ہیں، لوگ بلبلاتے ہیں درد اور ٹیس سے، تو کہتے ہیں کہ یہ زخم نہیں لگا، یا مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ایک دھوکہ ہے۔ سردار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کی ساری قیادت عوام کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ کبھی 8 روپے کا یونٹ تھا، پھر 24 روپے کا ہوا، اور اب 50 روپے کی طرف لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ٹی وی فیس مسجدوں سے بھی وصول کی جاتی ہے۔ ہر طرح کے سرچارج اور ٹیکس لوگوں سے جن کی انکم نہیں ہے ان کی بھی انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ کیا تماشا ہے کہ پہلے ایک وابڈا تھا، اب کمپنیاں بن گئی۔ کیا خوبصورت لفظ لگائے ہیں، این ٹی ڈی سی، نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ، پتہ نہیں کیا کیا کمپنیاں بن گئی۔ یہ کمپنیاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بے نظیر کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، جنہوں نے مہنگے پاور پروجیکٹ بنائے آئی پی پیز کے نام کے اوپر۔ آپ کو پتا ہے کہ ان معاہدوں میں کیا لکھا تھا؟ ان معاہدوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر حکومت ان پاور پروجیکٹ سے کوئی بجلی نہیں بھی لے گی تو کیپیسٹی چارجز ادا کرے گی۔
اور خدا کے بندو یہ تم نے اپنے ہاتھوں میں خود ہتکڑیاں باندھ دی، اس لیے 10% کمیشن حاصل کیا تھا، 10% کک بیک حاصل کیے تھے۔ نواز شریف آیا، اس نے کہا کہ آئی پی پی کے معاہدے تبدیل کریں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو پچھلی حکومتیں کرتی تھیں۔ ابھی عمران خان کی حکومت تھی، ایک آئی پی پی، بہت بڑے سیٹ کی آئی پی پی جس کی کیپیسٹی چارجز کو 60% کرنے کی ہدایت دی گئی، اور چیف ایگزیکٹو جو این ٹی ڈی سی کا تھا اس نے اس کیپیسٹی چارجز میں اضافے سے انکار کر دیا، اور اس شریف آدمی کو کان سے پکڑ کر نکال دیا گیا اور اپنا ایک ایجنٹ اس کے پیچھے وہاں پر بٹھا دیا گیا، جس نے اس سیٹ کے پاور پروجیکٹ کی کیپیسٹی چارجز میں کئی گنا اضافہ کیا۔ آپ کو پتا ہے یہ کیا واردات ہے؟ یہ واردات یہ ہے کہ جناب ایم سی بی بینک والے، کیا نام ہے ان کا، میاں منشا، اس کے 2 پاور پروجیکٹ سے آپ بجلی جو مہنگی ہے وہ خریدیں یا نہ خریدیں، لیکن آپ کو اربوں ڈالر اس کو دینے پڑے۔ واردات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میں پوچھتا ہوں، یہ لیسکو، یہ فیسکو، یہ گیپکو، یہ میپکو، یہ کس بلا کا نام ہے؟ جب ایک وابڈا تھا وہ سارا کام کرتا تھا تو بجلی کے بل کم آتے تھے۔ یہ کمپنیاں بنائی گئیں، یہ کمپنیاں آپ کی خدمت کے لیے نہیں، یہ کمپنیاں آئی ایم ایف کی خدمت کے لیے ہیں کہ کان کو ادھر سے بھی پکڑو اور کان کو ادھر سے بھی پکڑو۔ یہ فیسکو اور لیسکو کا کام ہے، یہ گیپکو اور میپکو کا کام ہے۔ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ واردات کیسی ڈالنی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، لائن لاسز بھی میرے بل میں آتی ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو فری بجلی دی جاتی ہے، لیسکو اور فیسکو اور وابڈا کے لوگوں کو فری بجلی دی جاتی ہے۔ حکومت اس کو سبسڈی دے، حکومت اپنی جیب سے دے، میری جیب سے ڈاکہ ڈال کر آپ سپریم کورٹ کے ججوں کو مفت بجلی کیوں فراہم کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں نے کیا کام دکھایا؟ کام یہ دکھاتے ہیں کہ جب آپ وابڈا اور لیسکو اور فیسکو کے خلاف ریٹیں کرتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، تو وہ اس کا نوٹس نہیں لیتے، چونکہ ان فیسکو اور لیسکو نے انہیں مفت بجلی فری میں رشوت کے طور پہ دی ہوئی۔ بھائی، لائن لاسز، ٹرانسمیشن لاسز، مفت بجلی، میں جتنی بجلی خرچ کرتا ہوں، جس سب ڈویژن میں جتنی بجلی تم دیتے ہو اتنے کے بل اس سب ڈویژن سے لے لو۔ کراچی، حیدرآباد، کشمیر اپنے امپلائی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکمرانوں کی مفت بجلی اس سب ڈویژن پہ کیوں ڈالتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ بیانیے کا سراب ہے، وہ بیانیہ جو خوبصورت تقریروں میں، نعروں میں، جس میں عمل نہیں ہے اور عمل بھی برعکس ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سیلاب آنکھیں کھولتا ہے اور خوبصورت بیانیے کا سراب آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اب آپ اس میدان عمل میں نکلے ہیں، ہم نے اس قوم کی مدد کرنی ہے، ہم نے سیلاب سے بھی بچانا ہے اور سراب سے بھی بچانا ہے۔ سراب کسی منزل پر پہنچانے کا نام نہیں ہے، وہ منزل کا دھوکہ دے کر قوم کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، ہپنوٹائز کرتا ہے، دوڑاتا ہے، تھکاتا ہے اور بالآخر مار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حکمران ایجنٹ ہیں
अमेरिका के, हिंदुस्तान के, चीन के, वर्ल्ड बैंक के, IMF के, ये बिजली महंगी इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान की सोसाइटी को एक कंज्यूमर सोसाइटी बनाया जाए। कंज्यूमर सोसाइटी समझते हैं, साबुन भी वहां से आए, कपड़ा भी वहां से आए, प्याज और टमाटर भी बाहर से आए, और आप ये सारी चीजें खरीदते रहें और कोई चीज प्रोड्यूस ना कर सके, कोई चीज पैदा ना कर सके। आपकी पैदावार महंगी है, आपकी फैक्ट्रियां महंगी हैं, आप कोई काम करने के काबिल नहीं रहेंगे, सवाए इसके कि आपको सुई और धागा भी चाइना से आएगा, हिंदुस्तान से आएगा, यूरोप से आएगा, और आप एक कंज्यूमर सोसाइटी बनकर इस शराब के पीछे दौड़ते दौड़ते मरने पर मजबूर हो जाएंगे। सैलाब तो एक वक्ती चीज है, लोगों की आंखें खोलता है, लेकिन जिस बयानिए के शराब ने बीन बजाकर इस कौम को मस्त कर दिया है, उससे हमने इस कौम को निकालना है। ये मेरा और आपका काम है। मुझे ये यकीन है कि ये तहरीक है, ये और बढ़ेगी। हम इन हुक्मरानों का घेराव करेंगे, हम स्टेट बैंक का घेराव करेंगे, हम इनके घरों का घेराव करेंगे। आज हम यहां पर धरना दे रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं कि कौन आपके साथ आएगी। इस शराब से उनकी आंखें खुलेंगी और फिर हम असेंबलियों के बाहर, बनी गाला के बाहर और राय विंड के बाहर, इन तमाम मोहल्लात के बाहर धरना देंगे, घेराव करेंगे, जब तक कि पाकिस्तान के आवाम को खुद इख्तियारी नहीं दी जाती। मेरे भाइयों, आज का दौर ऐसा है, गुलामी के बजाय लोगों की खुद एतमादी खींच ली जाती है। हक के खुद इरादियत कश्मीर में भी दिया नहीं जा रहा, और पाकिस्तान की कौम से भी हक के खुद इख्तियारी छीना जा रहा है। हक के खुद इख्तियारी क्या है? क्या आप अपनी मर्जी से कोई काम न करें। इन हुक्मरानों को इजाजत नहीं है कि ये बिजली, गैस, आटा और पेट्रोल की कीमतें खुद मुकर्रर करें। ये IMF मुकर्रर करता है और लेस्को और कैपको सिर्फ उस पर अमल दरामद करते हैं। फेस्को भी उसी का एक आलाकार है। आइए जमात इस्लामी के तर्जुमान बनिए, सिराजुल हक का साथ दीजिए। आने वाले दिनों में एक बड़ी अवामी तहरीक हम उठाएंगे। हक के खुद इख्तियार जो कौम का छीना जा रहा है, उसे वापस लेंगे, और वही हमारी मंजिल है। और उस मंजिल में पहुंचकर फिर हम अपनी मर्जी से इस दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कौम बनकर दिखाएंगे। एक दफा फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर जमा होकर जमात इस्लामी के अमीर की आवाज पर लब्बैक कहा। अल्लाह को रहम आ गया, बादल आ गए, हवा चल पड़ी, लेकिन इन काफिर, जालिम और जाबिर हुक्मरानों को कभी रहम नहीं आएगा। आपको खुद निकलना पड़ेगा और पांव की ठोकरों से इस जालिम इस्तेमारी हुक्मरानों को इस मुल्क से बाहर जाकर दफन करवाना पड़ेगा।